چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک آغائی ہوتا ہے، ایک قسم کا الارم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا ایک بہت اہم مہینہ آ رہا ہے، وہ ہے رمضان۔ تو اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یہ اہمیت جس کو کہیں گے کہ ایک مہینہ پہلے رمضان سے، تو اس سے بھی مسلمان آگاہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو اب رمضان کو ایک مہینہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ایک 15 تاریخ آنے والی ہے، اور اس تاریخ کو ایک رات ہوتی ہے جس کو مختلف ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے۔ ویسے اس کا مشہور معروف اور ایک عام چلن جو نام ہے وہ ہے شب برات، ٹھیک، یا لیلۃ البرات، ٹھیک، کہ یا پھر بڑی جاگنے کی رات۔ ایک چھوٹی جاگنے کی رات لوگ 25 27 جو ہے رجب کو مناتے ہیں، اور ایک بڑی جاگنے کی رات جو ہے 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، لیکن اس کو لیلۃ البرات یا شب برات بہرحال اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر مختلف اعمال اس رات سے جڑے، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا، کہ رات جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں اور بھی بہرحال اس سے بڑھ کر بھی ہمیں ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ مردوں کی عید ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کا معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں۔ تو آئیے کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے، اور اس 15 کی کیا حقیقت ہے، برات کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعتاً یہ رات ہے، کیا ہے تو پھر اس کی فضیلتیں کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہے، اور لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس کے برعکس ہم کیا انہیں بتائیں، کس طرح سمجھائیں کہ یہ رات ثابت نہیں ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک زمانے دراز تک لوگ جو ہے اس رات کو شب برات کے نام سے ہی مناتے تھے، لیکن چونکہ علم الحمدللہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، جب لوگوں نے اشکالات جتائے، لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر واقعتاً 15 شعبان ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے تو پھر اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے۔ جب یہ معاملے شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر کچھ چیزوں کو، جو مختلف چیزوں کے تعلق سے باتیں تھیں، ان کو لا کر اس میں فٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل موجود ہو، آپ لا علم ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے آپ لا علم تھے، آپ نے علم لیا اس دلائل کا، پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے تعلق سے یہ دلائل ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہم کو کرنا ہے، اور طے کرنے کے بعد شریعت میں موجودہ دلائل کو آپ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ اس کے تعلق سے ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک تو چیز وجود میں ہے، اس کے دلائل ہے، میں لا علم تھا اس سے، جب میں نے سوال اٹھایا آپ نے تحقیق کی یا میں نے تحقیق کی اور مجھے اس کے جوابات مل گئے۔ تو ایک تو ہے چیز کا موجود ہونا، ہمارا لا علم ہونا، دوسرا ہے چیز کا غیر موجود ہونا، لیکن ہم اس کو مناتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے اس چیز کو ثابت کر لیں اپنے نزدیک یہ چیز تو ہے، اب اس کو ثابت کیسے کیا جائے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی نص ڈھونڈ کر لانے کی ہم کوشش کریں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے۔ جیسے کہ مثال اگر دینے کے لیے آپ کو میں کہوں تو شب قدر ایک رات ہے، لیلۃ القدر کس کو اسے کہنا، تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کو ہم کہیں گے ایک حقیقت پسندانہ جائزہ اگر لوں تو جس کی وہاں بس کوئی قدر نہیں ہے۔ شب قدر ایک ایسی قدر و منزلت، ایک اہمیت کی رات ہے، وہاں بس کوئی قدر نہیں، اور یہ حقیقت میں جاگنے کی رات ہے، یہ حقیقت میں منانے کی رات ہے، یہ حقیقت میں عبادت کی رات ہے، اور یہ حقیقت میں ثواب کی رات ہے۔ یہ موجود ہے لیکن اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے نا۔ اور اس کے برعکس ایک رات جو غیر موجود ہے شریعت میں، جس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، جس کی کوئی فضائل نہیں آ رہا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے فضائل لا کر یا قرآن حدیث میں جو کچھ چیزوں کی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو اس رات پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، قدر ثابت ہے اور برات کو ثابت کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے، جیسے کہ معراج کے تعلق سے بہرحال قرآن میں تذکرہ ہے نا، حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے ایک میرا جو لیکچر ہے شب معراج اور ہماری بدعتیں، اس میں وضاحت کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی قرآن میں تذکرہ نہیں، یاد رکھیے۔ قرآن میں جو تذکرہ وہ اسراء کا ہے۔ اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں، اور وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج ہوئی وہ حدیث میں، لیکن قرآن میں نہیں۔ قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں عربی میں، سبحان الذی اسریٰ، اسی سے وہ سورہ کا نام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، 17 نمبر کا سورہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، معراج حدیث میں ہے، تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں، سمجھ رہے آپ۔ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب بھی یاد رکھیے پیوند کاری ہوں گی نا، چیزوں کو گھڑا جائیں گا تو پیوند کھل جاتے ہیں، الٹریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حقیقی چیز شب قدر واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئیے تو اس رات کا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، سب سے پہلے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کی ثابت کرنے فٹ کی جاتی ہے وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہے، تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی بس جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی، تو پھر کیا ٹھیک۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی حامیم، ٹھیک ہے، حامیم، بہرحال یہ حامیم حروف مقطعات حامیم، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی تمہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہے سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، امر من عندنا، اور یہ تمام حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ہی نے آپ کو اپوائنٹ کیا رسول بنا، اس لیے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس رات کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک نام تو پرانا ہے، مشہور ہے، وہ ہے لیلۃ البرات یا لیلۃ جو ہے شب برات، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، ہے نا۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درست ہی ہوگا۔ اب آئیے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے کم بیش 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں، جن میں پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس اصول میں۔ پہلے دوسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے، ٹھیک۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق چلیے پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ آئیے اب اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا جو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب اگر میں ایک ادنا طالب علم، اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈی جس کو بولیں گے، ادنا طالب علم جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے، اس کو معلومات ہے، نالج ہے، اس سے سوال کروں قرآن کب نازل ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اگر 1000 کا مجمع ہے، لاکھ کا مجمع ہے، تو 1% لوگ بھی نہیں بولیں گے 15 شعبان 15 شعبان 15 شعبان، کیا بولیں گے آپ؟ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے نا؟ کب اترا ہے؟ رمضان۔ اس کی گواہی کی تو اللہ کی کتاب نے دی، خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرقان بنا کر، فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے، کرائٹیریا بنا کر، ایک اصول، ایک کسوٹی بنا کر اس کتاب کو بھیجا ہے، فرقان۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ آئیے اب رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب اترا؟ قرآن سے ہی جواب طلب کرتے، چونکہ پہلا اصول تفسیر کا قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے، تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا وہ جواب دیتا ہے، سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنا افضل وہ اللہ ہی جانتا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، ہے نا؟ تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہ رات، جس رات اترا وہ رات کیسی تھی؟
بڑی قدر اور منزلت والی رات تھی، تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر اور منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا بتائے، کیا چیز تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو یہ ہوا۔ تیسری آیت سورہ دخان کی کیا کری؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں۔ پہلا، قرآن کب نازل ہوا، کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے؟ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر یاد رکھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مبارک انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات اللہ رب العزت نے جو تقدیریں ہماری لکھ دی ہے، اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایئرلی، کہ اب کیا ایکسیکیوٹ کرنا ہے، یہ بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے ورک ہے کہ یہ سال کتنے لوگ جئیں گے، کتنا کھاؤں گا، کیا کروں گا، اولادیں پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا تکلیفیں، کیا، یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھے وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے پورے سال تم کو، اگلے سال تک کے لیے۔ ٹھیک، تو اس رات یہ ہوتا ہے نا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ، ٹھیک، فرشتے اور روح۔ جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور فرشتے۔ اور آگے فرما فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور تمام احکامات جو مضبوط احکامات ہیں جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات کو وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی والی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ جو آیتیں جو لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے؟ رمضان میں۔ آپ کوئی کہے نہیں لیلۃ المبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھیے، تھوڑا سا اپنی عقلوں کو جھنجوڑیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو کہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے ایک۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن 2 بار نازل ہوا، قرآن 2 بار نازل ہوا۔ ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول اللہ پھر بھول گئے جب نازل ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوسری بار اتارنا پڑا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژن جو ہے؟ اگر آپ مانیں کہ یہ مبارک رات الگ ہے، قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا؟ آپ کہیں گے رمضان کی، تو قرآن ہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائیں گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائیں گی؟ بتائیے۔ تو بس جب امت نے سوال کیا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال والی چیزیں لیتے جاؤں گا، حرام والا معاملہ چھوڑتے جاؤں گا۔ شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے۔ ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہے وہ 15 شعبان سے، ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیے کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں، قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابوبکر کو کون سا آسمان پناہ دیں گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابوبکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ابوبکر صدیق سے جب سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابوبکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کرے گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے؟ ابوبکر اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے۔ اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں، جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں، ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے۔ تفسیر الطبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ قدر کی تفسیر ہے۔ سورہ جو لیلۃ القدر ہے اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آتی ہیں۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت
نہیں یاد رکھی تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں تو لوگ الٹا چڑھائی کرتے ہیں، سنتے تو نہیں یہ بات کو۔ جنرلی ہوتا ہے لوگ جب DVD سنتے ہیں اس کے نیٹ پہ جاتا ہے تو بات تو سمجھنا ہی نہیں، بس چڑھائی شروع کر دینا ہے، بس نہیں یہ غلط ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بحث مباحثہ یا گالی گلوچ، بس معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دین کو سیکھنے کا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ یہ اصول بھی نہیں ہے دین کو سیکھنے کا۔ اگر سامنے والا فریق کوئی دلائل دیتا تو آپ دلائل کی تحقیق کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو معاملہ تو کوئی بننے والا نہیں۔ معاملہ تو تب بنے گا کہ آپ کے دلائل اور ہمارے دلائل، اور دلائل کتاب و سنت کے جیسے صحابہ نے سمجھا، میری منمانی سوچ نہیں جیسا ہم لگا رہے ہیں، یا لیلۃ مبارک بولتے شب برات۔ اور افسوس کی بات ہے بہت سارے علماء جن سے میری ذاتی طور سے بات ہوتی ہے تب تو برابر کہتے ہی بدعت ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن عوام میں جب کھڑے ہوتے تو پھر وہی رٹا لگائے ہوئے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فلاں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے تو کہتے کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مدرسے کے چندے کیسے آئیں گے، ڈونیشنز کیسے چلیں گے، فلاں چیز کر لیے تو کیا ہوا۔ مطلب علمی اعتبار سے تو آپ لنگڑے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جب عوام میں چلے جاتے ہیں وہاں تو لوگ پوچھنے والے ہیں نہیں، عوام تو راضی ہے کسی بھی کام کے لیے، وہاں برابر اپنا منہ کھولتے ہیں، تو یہ فضیلت، وہ فائدے، یہ فلاں اور وہ فلاں۔ پھر خود جب تفسیر پڑھتے ہیں یا کسی عالم کی تفسیر بتائیے جو آپ کا عالم ہو، جس نے یہ تفسیر کی ہو کہ مبارکہ اور قدر دو الگ راتیں ہیں، اور یہ ثابت کیا کہ 15 شعبان کو بھی قرآن نازل ہوا، اور 27 یا 21 جو ہے 23، 25، 27 یا 29 رمضان کو بھی نازل ہوا لیلۃ القدر، ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلیے بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتے ہیں، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے، جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں، تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ اب کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں، نہیں بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے، اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے۔ کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے۔ جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی، پھر نام ہی خود من گھڑت ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے۔ دیکھیے جتنی احادیث ہے شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جتنی احادیث جو شب برات کا نام تو کہیں بھی نہیں یاد رکھتے، میں پھر کہہ رہا ہوں ان ضعیف اور موضوع روایات میں بھی برات لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہے، جس کو شب برات بول کر ہم منا رہے ہیں، اس کا تذکرہ نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں ہے،
تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ایک چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف جداً یا موضوع کے درجے میں آتی ہے. یاد رکھیے ضعیف کے اندر بھی ایک بہت ضعیف ہوتی ہے اور اکثر موضوع کے درجے میں آتی ہے جن کے روات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھے، کب جیے اور کب مرے، کچھ علم نہیں. تو یہ ہوتی ہے موضوع روایت ہے. تو یا تو یہ ضعیف ہے یا ضعیف جداً بہت اشد اس میں ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، اور یا تو پھر تمام کی تمام موضوع ہے سوا ایک کو چھوڑ کر. اور وہ ایک روایت جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا. یاد رکھیے اس ایک جو حدیث کو لے کر ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایک تو حسن روایت ہے نا، آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے. وہ حسن جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ حالانکہ اس پر بہت سارے اہل علم اس پہ بھی جرح کیا اور کہا یہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ناصر الالبانی نے کبھی اس سے اپنی زندگی میں رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی صحیح ہے کہ یہ حسن ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر حسن بھی مان لیں. بہت سی بار ہوتا ہے نا، اخبارات میں آتا ہے جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے بڑے عالم، سلفیوں کے بڑے عالم علامہ ناصر الالبانی خود اس رات کے فضائل میں ایک حسن روایت نقل کرتے ہیں. اسی لیے میں اس بات کو خاص رکھ رہا ہوں کہ ہم وہ مغالطے میں نہ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، تو انہوں نے حسن جو قرار دیا وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت صحیح ابن حبان میں آتی ہے. دوسرا جو ہے معجم طبرانی، امام جو ہے طبرانی کی جو معجم ہے جس میں انہوں نے حدیث سے کچھ جمع کی اس میں روایت آتی ہے، اور امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں سے روایت کو لایا ہے، اور علامہ ناصر الالبانی نے ان تمام کتابوں سے جو جمع کی جس کو صحیح جامع صغیر کہتے ہیں، تو اس کتاب میں آپ نے اس کو حسن درجہ دیا ہے کہ یہ روایت حسن ہے. الفاظ اس روایت کے یہ ہے، اور سنیے اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ اس پر بھی بہت سے لوگوں نے ضعیف ہونے کا وہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ناصر الالبانی چونکہ حسن کہا اس حسن کو ہی مانتے ہوئے آگے بات کر رہے ہیں. وہ روایت کے الفاظ جو ہے اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات، دیکھیے برات کا تذکرہ نہیں، اس لیے میں نے کہا نا برات تو ثابت ہی نہیں ہے، تذکرہ کیا ہے؟ شعبان. اور جتنی ضعیف روایت اور موضوع ہے سب میں 15 شعبان کا لفظ ہے، برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے. 15 شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق کے طرف رحمت کی نگاہ دوڑاتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا دوسرے کے بارے میں. 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے. یہ ہے وہ روایت جس کو علامہ ناصر الالبانی نے حسن قرار دیا ہے. ٹھیک، اس روایت سے اس رات کی مطلب 15 شعبان کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو منانا ثابت نہیں ہوتا ہے. دیکھیے دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جنگ بدر لڑی اور اس میں فتح یاب ہوئے، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا. اس دن کفر و ایمان کا فرق ہوا، یوم الفرقان ہوا، آپ سب نے جنگ لڑی، لیکن اس دن کو کیا منایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے، مشرکین نے آپ کو روکا، وہاں آپ کو صلح کرنا پڑی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سکھا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی. تو حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن نے کہا کھلی کامیابی، لیکن منایا نہیں جا سکتا اس کو، وہ ہوئی. اب منائیں گے کیا؟ حدیبیہ ہوئی تو ہم اس کو ہر سال منائیں گے کہ یہ ہوا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کھلی کامیابی ہے، یوم الفرقان کہا اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے کام ہوا، فتح مکہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کو رسوا کیا اللہ ایمان والوں کے ذریعے نا ہوا. لیکن اب فتح مکہ منائیں گے کہ ہم لوگ کہ نہیں فتح مکہ ہوا تو منایا جائے؟ ہونا کسی چیز کی فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا. جیسے کہ 10 دنوں کی فضیلت جو ذی الحجہ کے ہے فضیلت ہے، لیکن آپ کیا 10 دن تہوار منائیں گے آپ اس کا؟ راتوں کے اندر رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منانا بھی ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا، بتایا، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ منانا بھی ہے. تو جس چیز کو اللہ کی کتاب حکم دے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول کے طریقے پہ عمل کریں تو تب وہ کام باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہاں ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں نکلتا ہے نقطہ کہ ہم اس کو منائیں. کسی چیز کی فضیلت ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کو منانا ایک الگ عمل ہے. فضیلت ہو سکتی ہے، منانا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اب آئیے، کیا صرف 15 شعبانی خاص ہے؟ تو 15 شعبان اس مسئلے میں خاص نہیں ہے، چونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہے اور ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے. یاد رکھیے اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ. آپ فرماتے ہیں ہر رات، ویسے یہ بات ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے، ہر رات
اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک، ہر رات، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی محتاجی پوری کرنا بیٹھا ہوں۔ اور اللہ ہر رات یہ کرتا ہے، رات کے آخری تیسرے پہر، جس کو تہجد بولتے ہیں نا، سحر کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا آخری وقت ہے، تب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے ہماری، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کچھ بندے جاگ کر تب اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اس وقت مانگنا چاہیے کہ ندا آواز، اللہ آواز لگا رہا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا، اور میں کرنے کو بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو 15 شعبان کیا خاص ہے پھر؟ ہر رات ہی ہوتا ہے، ہر رات ہوئی یہ چیز، ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے۔ اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے۔ کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص ہے۔ تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا، ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15 کب ہے، وہاں تو 21 23 25 ڈھونڈو، 27 29، یہاں تو پتہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے، اور اگر میں اس دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ وہ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے ایک حقیقی چیز مٹتی ہے اور مسخ ہوتی ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا آپ کو کبھی کہ آپ اس کو کھو بیٹھ رہے ہیں ان راتوں کی وجہ سے دوسری؟ تو احادیث کے اندر اس رات کی جو فضیلت آتی ہے، اور جو ایک ہی روایت حسن درجے کی ہے، اس میں بھی صرف فضیلت ثابت ہے، حالانکہ اس کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ناصر الالبانی کے اصول کے مطابق مان بھی لیا جائے تو یہ رات کی فضیلت وہی ہے جو ہر رات کی ہے، اس میں کوئی بہت خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہی بس بات ملتی ہے، ٹھیک۔ اب دوسری چیز، نہیں، دوسری ایک روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی، اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ یہ ضعیف۔ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں تو محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا، فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی، وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے۔ یعنی ایسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی۔ جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی۔ میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا، یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلان میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے۔ انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے، کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کر، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے، لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے۔ تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، اور خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات تو لکھ دینا بہتر ہے۔ تو یہ ضعیف ہے، لیکن روایت کیا ہے، وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایت ہے کیا، وہ بھی رکھوں گا۔ واقعہ سن لیجئے، واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے۔ بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے، میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی، آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی، مطلب وہ پیچھے تھا۔ تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟
تو مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ. ٹھیک. اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی. اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقی گئے تھے. آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. مائی عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے. اگر نعوذ باللہ مائی عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے چھپا لی تھی. وہ تو کوئنسیڈنس سے اڑ گئی تھی تو پتہ چلی، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی. اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پہ شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو یہاں مائی عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو. حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، لیکن رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے. جاگو اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی. جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے، وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائے؟ اور مائی عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، اور صحیح روایت ہے یہ. اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کی آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا. وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے، اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی. اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقی گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو. تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا. اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر آ چکا ہوں. آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بیوی کو بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. اب کیا اس کے مخالفے میں آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں. محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بقی میں گئے تھے، 5 روز پہلے. اور آپ کی وفات کب ہوئی سب کو پتا ہے، پیدائش نہ بھی پتا ہوں گی تو وفات تو سب کو پتا ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ 7 ربیع الاول. تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں. تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف. اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا. لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا. اگر اس کو نہ بھی مانے، شرح کو چھوڑ دیں، تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے. اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں گے. تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی، کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی. صرف فضائل. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہیں. ہر رات کو آپ منائیے نا، ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے. ٹھیک. اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے تو باقی اعمال میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی علم کے لیے بتانا ضروری سمجھوں گا ان لوگوں کے لیے جو مناتے ہیں
کم از کم یہاں تو غور کرو، یہاں تو غور کرو. اگر وہاں نہیں، ہمارے نزدیک تو پوری روایتیں صحیح ہیں. کہ تو کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچے پکے سڑے ہوئے عام کچھ بھی چلتے، عام رہتا، حدیث رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہو ضعیف ہو بس حدیث ہے نا، بس ختم ہو گیا. ٹھیک. تو ایسے لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا ہوں حدیث ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے بھائی حدیث ہوتی ہے، حدیث میں آ گیا وہ چاہے ضعیف و موضوع ہم مانتے ہیں. تو میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے دوسرے بھائی بھی حدیث کو حدیث ہی مانتے ہیں، کبھی ان کی روایتیں بھی لے لیا کیجیے آپ. تو جب ان سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، ان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو تب تو آپ ان کو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف، ہے نا. وہاں جب برابر کہتے ہیں آپ کہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے ہمارے کچھ بھائی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ موضوع ہے یاد رکھیے، کہ اگر تمہیں ہڈی بھی ملے تو فاتحہ دے کر استعمال کرو. حدیث ہی ہے، موضوع ہے لیکن حدیث ہی ہے. تو آپ لیتے ہو روایت کو، چونکہ آپ کون سے اختلاف بولتے ہیں یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ہمارے بیچارے کچھ بھائی دفنانے کے بعد اذان دیتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے دوسرے بھائی جو ہماری بات بھی نہیں مانتے ان سے کہتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے. تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ تو جب ان سے آپ ملتے ہیں تو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے، جب ہم سے ملتے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کوئی صحیح ضعیف نہیں رہتا، حدیث رہتی، عام رہتے، کچے پکے سڑے ہوئے کھٹے ہوئے کچھ نہیں رہتا، کوالٹی اور کچھ نہیں رہتی اس کی، سب عام رہتے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب راتی ثابت نہیں ہے تو دیگر اعمال. ٹھیک. اب جو کچھ فضائل ان ضعیف روایتوں میں بھی ثابت ہے وہ کیا ہے فضائل؟ وہ ضعیف روایتوں کے الفاظ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، 15 شعبان کی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے. اعلان ہوتا ہے جو حضرت علی کی ایک روایت ہے، جو یہ بھی موضوع ہے، یاد رکھیے روایت، لیکن الفاظ سنیے اس کے، کہ 15 شعبان کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، آسمانی دنیا پہ آتا ہے. ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی معافی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی توبہ کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی رزق طلب کرتا ہے میں دینے بیٹھا ہوں، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں آج دوں گا. یہ ثابت ہے، اتنا ہی ثابت ہے. اور تمام موضوع ضعیف میں یہی ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس حسن روایت میں بھی یہی ثابت ہے. ٹھیک. کہیں بھی اس کے علاوہ نماز کا تذکرہ، ذکر و اذکار کا تذکرہ، جاگنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملیں گا، آپ کہیں بھی نہیں ملیں گا. چلیے اگر آپ بول رہے بھائی ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایتیں بھی صحیح ہیں، موضوع بھی صحیح ہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان روایتوں میں آپ کی یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر، ان اعمال کا تذکرہ کہاں ہے بتا دیجیے. چلیے ضعیف ہی صحیح، موضوع ہی صحیح، بحث کے لیے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ اس اعمال کا تذکرہ مجھے دیجیے نا، جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس رات میں فضیلت بیان کر کے. کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کی نماز ثابت نہیں ہے. جتنی بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں. اسی طرح 2 گانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ اللہ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں. 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی. پھر ٹھیک ہے. ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں. مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی ہیں، 2 مطلب 2 گانے مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز. عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے. ٹھیک. تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایت ہے. ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے. اب کون نہیں کریں گے بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی، اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے. اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جنت، اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا. جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام. شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں، لیکن جنت میں مقام دکھایا. اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں. پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے. اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں. کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے. کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ. زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں. لال چاول، لال روا،
لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں، بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ، ایک اور بات رکھ دیتا ہوں، عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ۔ ایک اور وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایتی موضوع ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں، جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے، مطلب رات کا، اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا آپ کو ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس، 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے 60 اور اگلے 60۔ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے، ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے، مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا، اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک، ٹھیک، اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا، 120 سال 120 سال 120 سال۔ حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے، جو ثابت ہے، اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے، اور جو ثابت نہیں اس کو 120 سال۔ تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف، ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے، کم کاسٹ میں آ رہی ہے، سستی ہو، 5 ڈھونڈو تو 83 سال، یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہم یہ رات مناتے ہیں، آپ اس کو غلط بول رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں ایک غلط چیز کے لیے، ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے ہیں غلط، رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط۔ ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی، شب برات کی، شب برات کی۔ ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر، تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے۔ بہرحال آگے آئیے، اب اس کے پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے کیا ہے؟ جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اینڈ لیس ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے۔ او ہو، اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم، زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے، مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے، مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا۔ دادا حیات ہے، زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے، تب پوتے کو ایک باری فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا، تو فلاں کر رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا، کبھی نہیں آ سکا۔ مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے، دادا کو بہت پسند تھی بریانی، دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ، دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ۔ تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے، لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں وہاں سے آج کھچڑا بنا کھلاؤں گا، تم کو بہت پسند ہے، ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے۔ دیکھیے نا، تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں، مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے۔ زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے تیار ہے کہ آ کے اب کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے، 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے، ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا، کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دوا کے لیے، نہیں، مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کے کتاب میں ایک واقعہ تھا، مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں، مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے، اور سردی کے دن ہوتے سخت، اور وہ بہت غریب ہوتا ہے، لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو، ایک چادر دے دو، چادر دے دو، کوئی چادر نہیں دیتا اس کو، کون دیں گا، خرچہ ہوگا۔ جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں، صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا، تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں۔ تو کہانی کا مورل یہ تھا، سٹوری اچھی تھی کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی، مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر، ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا۔ تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے، آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے، عقیدے غلط ہے کیسے، اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے، پتوں پہ نام ہوتے ہیں، تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے، مطلب یہ سال جانے والے ہیں، جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے، وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں۔ عقائد بد دیکھیے، اب پھر جو مر چکے مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلے بار، وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے، اور وہ گھروں میں آتے ہیں، لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کے، چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی طرف، 15 چالو ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے۔ بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا، بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں، اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا، تو نہیں بولے ہوتا، پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا۔ اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آیا، بولے صاحب تم لوگ غلط ہے، بولے کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا، بولے کیا ہوا؟ تو 15 کو ابا آئے تھے، بولے ابا آئے تھے 15 کو،
تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں بولے تو ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا, لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی, ابا ہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے, ضرور آئیں گے, بلی کی شکل میں, کتے کی شکل میں, پرندوں کی شکل میں, کیڑے مکوڑوں کی شکل میں. تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے, بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے. وہ تتلی بولے ابا آئے بولے, اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے, وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا, دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا, اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے. تو بولے تتلی بیٹھی بولے, اور ابا آئے تھے بولے, مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو, ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا, تتلی کو پکڑ لیتا. جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا. تتلی, اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے, پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا, ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے, وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر. پورا ڈیوائس سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس. مطلب سمپل ہے, کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے بھائی جنت جہنم جا بھی جو بھی اس ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا, اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے ابا کو؟ ہاں. تو وہ تھوڑا پریشان ہو, کہا تم لوگ, میں نا مذاق نہیں, ایک دم سیریس بات ہے, ایک دم سنجیدگی والی بات ہے. سوچو نا تم, ابا یار تم نے چھوڑ دیا ان کو, کتنی افسوس کی بات ہے. میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے, اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے, بولے دوسرے بھی ہو سکتے, بولے بلی بھی آئی تھی بعد میں. بولے تو میں کنفیوز تھا, بولے ابا کون سے. میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ہیں ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا, سب سے پہلے روز قیامت. کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی, کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے. اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں, دکانوں کو سجا رہے ہیں, قبرستانوں کو سجا رہے ہیں. قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے, یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں, کامن تہوار ہے, مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو. ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر, ایک بارات. کہ تو بارات کا اصل عقیدہ انہی کے پاس ہے, یاد رکھیے. نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف, اور وہ سنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے, لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں, تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی, کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے, تو کوئی واپس نہیں آتی. اسی طرح مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں, اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ, رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے, تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں. کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں, قبروں کو سجایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں. اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے, تیل گرتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے. اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے, یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی. مجوسیوں کی علامت ہے. مجوسی سمجھتے ہیں آپ, آگ پرست, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے, اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھے سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے. تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا, 1000 دیے, تو 1000 ٹمٹی میں جلانا, وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان, لگایا اور چالو کر دیے, ہر جگہ روشنی روشنی بس. تو یہ مشرکانہ عقائد مجوسیوں کا عقیدہ ہے, اور دیگر مشرک اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی ہے, ہمارا نہیں میرے بھائی. تو آتش بازی کرنا, چراغاں جس کو بولتے ہیں, چراغ جلانا, کی میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اب میں نے کہا چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. پٹاخے کیا کو, تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں, برے روحیں بھاگ جاتی. بولے واہ, مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوسیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے, اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے. ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے, برے تھے, تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی. بولے تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سب مشرکانہ عقائد ہے, یہ سب مجوسیوں کی اور مشرکوں کے عقیدے ہیں. ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب اس میں مکس ہو گئے, بتا بھی نہیں سکتا میں.
تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے، مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اعمال قبول کرنے قبولیت کی شرط یاد رکھیے اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو، اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے، ورنہ آپ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول اللہ کے پاس. تو رسول اللہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی دیے لگائے، صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی، صحابہ کبھی جاگے مجھے یہ ثابت کر دیجیے، باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے. صحابہ کبھی جاگے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کوئی اعمال ثابت نہیں. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، چلو یہ سب ثابت نہیں، لیکن رات کی فضیلت تو ہے، یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کچھ حد تک. تو فضیلت ہے تو کیوں نہ عبادت کر لیجیے خاموشی میں. چلو مسجد بھی نہیں سجاؤں گا، پٹاخے بھی نہیں، دیے بھی نہیں، کوئی میٹھا نہیں، حلوہ نہیں، نہانا نہیں، کوئی عقیدہ نہیں کہ مردے آتے ہیں، کوئی قبرستان جانا نہیں، کچھ نہیں. تو یہ قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن بالخصوص 15 کو جانا یہ اچھی بات ہے. روزے رکھنا اچھی بات ہے، بالخصوص 15 کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایصال ثواب کے منکر ہے، یہ تو فلاں کے منکر ہے، یہ تو نماز کے منکر ہے، یہ تو روزے کے منکر ہے. میرے بھائی تیری بےخوفی کو اپنی جگہ رکھ اور بات کو سمجھ پہلے. میں اس ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، روزے اور نماز کا منکر نہیں ہوں. جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم منکر ہیں، اس کے ہم منکر ہیں کہ وہ سنت سے ثابت نہیں. اور ہر چیز کے قابل قبول ہونے کے لیے شریعت میں حکم خالص نیت اور رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے منایا کیا؟ کوئی چراغا کیا کیا؟ کوئی پٹاخے پھوڑے کیا؟ کوئی مسجد سجائی کیا؟ کوئی مخصوص عبادتیں کی کیا؟ کوئی قیام اللیل کیا کہ نہیں؟ تو بھی تیرا کرنا یہ بدعت میں شامل ہے. تو بھائی اب عبادت کر لیے تو کیا، خاموشی میں عبادت کروں گا، اکیلے میں عبادت کروں گا. اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں راتوں میں تو اس رات بھی کیجیے، بالکل درست ہے. لیکن اگر روز نہیں کرتے تو اس کی حکم نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ٹھیک، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ فضیلت اگر وہ ثابت بھی ہوتی ہے تو فضیلت ہے. اعمال کی بات کر رہا ہوں. کیا منایا؟ صحابہ نے کبھی منایا؟ خلفائے راشدین 30 برس زندہ رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیا منایا؟ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، 100 سال میں منائی گئی. کوئی ایک رات جس کو یہ لکھا گیا ہو روایتوں میں، آثار میں، تاریخ میں کہ یہ 15 شعبان 30 صحابہ جاگ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اکیلے میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے چونکہ اپنے نبی کو انہوں نے یہ کرتے پایا تھا. بتائیے نا کوئی ایک روایت. یا برات کی رات تھی، تو برات تو بھولی جائے، میں کہہ رہا ہوں دور دور اس کا الفاظ ہی نہیں حدیث کے اندر. قرآن میں الفاظ ہے، وہ بھی سورہ برات میں بس ایک بار آیا ہے، الفاظ ہی نہیں ملیں گے آپ کو. تو رات کا منانا تو چھوڑ دیجیے. تو یہ کوئی رات ثابت نہیں. آپ سب رات میں جاگتے تھے نا، تو روز رات جاگتے تھے میرے بھائی، آپ پر تہجد فرض تھی اور آپ ہر رات جاگتے تھے. اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ راتوں میں جاگ کے عبادت کرتے تھے، بہت کم تھے جو رات میں عبادت نہیں کرتے تھے. تو پھر تم کہاں سے 15 کو خاص کر رہے ہو؟ ٹھیک، یہ تو بالکل عام بات تھی صحابہ کی. تو کوئی منانا یہ درست نہیں، یاد رہے. تو اس رات کا منانا بدعت. اس رات میں کوئی خاص اعمال نہیں ہے. اس رات کی اگر فضیلت بھی ثابت ہے تو منانا ثابت نہیں ہے. کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی فاتحہ، کوئی مردوں کا آنا، کوئی قبرستان کی زیارت کرنا یہ ثابت نہیں اور درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے کر لیے تو کیا ہوا، تو بہرحال پھر تو اسلام کا بیڑا، شریعت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہر چیز میں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی تو کیا ہوا. تسبیح آپ میں 33 بار بتائی نا سورہ، وہ جو تسبیح فاطمہ ہے 33 کے بدلے 66 بار پڑھ لیں گے، کیا ہوا، ڈبل تو پڑھے نا، کتنا ثواب ملے گا. تو پھر تو اسلام کو وہ اینڈ ہی نہیں ہے. اور مشرکانہ مذاہب اور اسلام میں کوئی حد ہی باقی نہیں رہیں گی، چونکہ کوئی حلال حرام کی حرمت ہی نہیں. جو چاہے کرو، عبادتوں میں جو چاہے کرو، معاملات کوئی لمٹس ہوں گی نا شریعت کی. تو ہوا یہ کہ تم نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نعوذ باللہ تم دعویٰ کرو نبی کو بھی نہیں پتا تھی اور صحابہ کو بھی نہیں، تجھے پتا چلی اب آ کر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں. اب شعبان کا مہینہ ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں جو ثابت شدہ اعمال ہے وہ کیجیے. آپ شعبان میں کیا ثابت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو آخر میں، چونکہ اتنا کم ثابت تھا اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. شعبان کے مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے 3 روایتیں ہیں. آپ فرماتی ہے، پہلی روایت ہے ابو داؤد کی، آپ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب روزے اس مہینے کے تھے. پہلی روایت، یہ صحیح روایت ہے. دوسری روایت صحیح بخاری کی، وہ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے، کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے. اور تیسرا عمل جو آپ وسلم کرتے وہ بھی روزے کا ہی. آپ فرماتی ہے، ترمذی کی روایت آپ فرمائیں، اس مہینے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا. آپ خالی آخر کے کچھ روزے چھوڑ کر، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو رمضان اور شعبان میں، باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے. تو اس مہینے میں اگر کچھ کر سکتے ہیں آپ تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں. 15 کا خاص نہیں، یہ الگ بات ہے کسی کو 15 کوئی اس دن چھٹی ملے اس دن ہی سہولت، تو ایک الگ مسئلہ ہے. ان خاص نہیں، پورے آپ شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں، سوائے کچھ روزے چھوڑ کے آخر کے بالخصوص، تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟
تو یہاں آپ جو کچھ شعبان میں کر سکتے ہو یہ ہے. اب اگر آپ کو کچھ منانا ہی ہے رات کے طور پر تو ایک رات ملی ہے، افسوس اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں.